بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق دو مرتبہ ہے۔ فإمساک بمعروف، پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ، او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا ہے اچھی طریقے سے۔ آیات مذکورہ میں طلاق کے متعلق احکام کا تذکرہ ہے، اور طلاق کے متعلق احکامات سے قبل نکاح کی شرعی حیثیت جاننا بھی ضروری ہے، اور بنیادی طور پر نکاح ایک حیثیت سے سنت و عبادت ہے، اور دوسری حیثیت سے ایک معاہدہ اور معاملہ ہے۔ لیکن نکاح عام معاہدہ یا عام معاملہ کی طرح نہیں ہے، اس کے کچھ شرائط، قواعد اور ضوابط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر عورت ہر مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کچھ قواعد ہے، کون سے عورت سے نکاح حلال ہے اور کون سے عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے شریعت مطہرہ قرآن و سنت کے مطابق۔ اس کی تفصیلات سورہ نساء آیات نمبر 23 میں آئے گی کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ کچھ محرمات مؤبدہ ہے، کچھ محرمات مؤقتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام معاہدات اور معاملات، خرید و فروخت میں گواہوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بائع، مشتری، خریدار، دکاندار کے درمیان اختلاف شروع ہو جائے۔ لیکن نکاح کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح کے حوالے سے نکاح منعقد ہونے سے پہلے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک گواہ موجود نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہوگا۔ گواہوں کے بغیر نکاح شریعت مطہرہ میں نہیں ہو سکتی، بلکہ سنت یہ ہے کہ نکاح کا اعلان عام ہو تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے، اور پھر اس کے بعد مہر کی حیثیت بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مہر کتنے ہے، معجل ہے، مؤجل ہے یعنی عند الطلب ہے، کس شکل میں ہے، سونے کی صورت میں ہے، چاندی کی صورت میں ہے، زمین کی شکل میں ہے، یا نقد کی صورت میں ہے، کتنا ادا کیا اور کتنا ادا کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام معاملات عام معاہدوں کی طرح نہیں ہے نکاح۔ پھر نکاح کے اس مختصر اجمالی گفتگو کے بعد طلاق کیا ہے، طلاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا طلاق ہے، لیکن نکاح کے معاہدے کو ختم کرنا عام دنیاوی معاہدات اور معاملات کی طرح نہیں ہے کہ جب چاہو اس کو ختم کرو اور جب چاہو اس کو مسخ کرو۔ نکاح کا معاملہ ایک دن دو دن کے لیے نہیں ہوتا، یہ کوئی گاڑی یا جانور یا کوئی عام پروڈکٹ نہیں ہے،
بلکہ یہ عمر بھر کے لیے معاہدہ ہوتا ہے، اور نکاح کے اس مقدس بندھن، معاہدہ اور معاملہ کو ختم کرنے کے واسطے شریعت مطہرہ کی بھی کچھ احکامات ہیں، بلکہ وہ اسباب، وہ ذرائع جو نکاح پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ وجوہ انقطاع کے انسداد اور روک تھام کا بھی شریعت نے انتظام کیا ہے، تاکہ اس فساد، اس تباہی، اس بربادی سے اولاد متاثر نہ ہو، بلکہ طلاق کی وجہ سے تو خاندان، قبیلے، قومیں بھی متاثر ہوتی ہے، لوگوں کے عداوتیں اور دشمنیاں بن جاتی ہے۔ لہذا میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے افہام و تفہیم، مذاکرات کی ہدایت کی ہے شریعت مطہرہ نے، اور سورہ نساء آیات نمبر 34 میں ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ پہلے ان کو۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میاں بیوی آپس کے معاملات، آپس کے اختلافات خود ختم کرے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور جب آپس میں اختلاف نہیں کر سکے، آپس میں اختلافات ختم نہیں کر سکے، تو دونوں طرف سے، دونوں خاندانوں سے ثالث مقرر کیا جائے، حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، خاندان کے اندر اس اختلافات کو اور اس معاملات کو، اس مشکلات کو ختم کیا جائے۔ لیکن بعض اوقات اصلاح حال کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جاتی ہے، اور آپس میں ملنا اور رہنا ایک عذاب بن جاتی ہے۔ پھر اس حوالے سے بھی طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا، جو عورت کے بنسبت تحمل، صبر اور حوصلے کا جذبہ رکھتا ہے، اور عورت کی بنسبت زیادہ رکھتا ہے، لیکن عورت کو بھی بالکل اس حق جدائی سے محروم بھی نہیں رکھا کہ وہ شوہر کے ظلم اور ظلم و ستم کو سہتی رہے۔ عورت کو یہ حق دیا ہے کہ حاکم شرع کے پاس جا کر ان کے عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے نکاح فسخ کرنے کی کوشش کرے۔ پھر شریعت مطہرہ میں مرد کو تو طلاق کا اختیار دے دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین عمل، مکروہ ترین عمل حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے، یعنی طلاق پر اللہ کا غضب ہے۔ اب طلاق کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ طلاق مصدر ہے تطلیق کے معنی میں، جیسا سلام تسلیم کے معنی پر ہے اور کلام تکلیم کے معنی پر ہوتا ہے۔ لغت میں طلاق قید اٹھانے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں قید نکاحی کو مخصوص الفاظ سے اٹھانے کا نام طلاق ہے۔ اور فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: احسن، حسن اور بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ مرد اپنی منکوحہ کو ایک طلاق ایسے طہر میں دے جس میں جمع نہیں کیا ہو، اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ ایک طلاق سے زائد نہ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، اور یہ صحابہ کرام کے نزدیک بہترین تھا، کیونکہ ایک طلاق واقع کرنا، نہ واقع ہونا، نہ اس میں ندامت ہے، ندامت سے بھی دوری ہے،
اور شوہر کے لیے تدارک کا امکان ہے، مرد عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد بغیر حلالہ کے تجدیدی نکاح کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو ایسا عمل پسند ہے جس میں تدارک کی گنجائش زیادہ ہو۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ دوسری قسم حسن ہے کہ شوہر اپنی منکوحہ کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دے، اور اس کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں، بلکہ یہاں سنت سے مراد مباح سنت ہے، کیونکہ طلاق فی نفسہ ہی ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جس پر ثواب ہو، کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے، مگر یہ ایسی طلاق ہے جس کا ثبوت سنت سے ہے، اور اس کا مرتکب مستحق عتاب نہیں ہے۔ تیسری قسم بدعی ہے۔ طلاق بدعی یہ ہے کہ شوہر اپنی منکوحہ کو ایک کلمہ سے 3 طلاقیں دے دے۔ ہمارے نزدیک چونکہ یہ حرام ہے، لیکن اگر ایسا کر دیا، 3 طلاق اکٹھی دے دی، تو پھر بھی طلاق واقع ہو گئی، بیوی کے لیے حرمت غلیظہ ثابت ہوگی، اور پھر ایسا کرنے والا گناہگار بھی ہوگا۔ آیات مذکورہ میں الطلاق مرتان یعنی طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، پھر ان دونوں مرتبہ کے طلاقوں میں یہ لچک رکھ دی کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ عدت کے اندر مرد کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے، اور عدت گزارنے کے بعد تجدید نکاح کے اساس پر رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، الطلاق ثلاثہ نہیں فرمایا۔ مقصد تیسرے طلاق کا پہنچانا نہیں چاہتے، بلکہ تیسرے طلاق کو ان کے ساتھ ذکر کیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور پھر فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ ایک طلاق دے دی، 2 طلاق دے دی، تو یا تو شرع قید کلیہ کے مطابق رجوع کر کے اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو، اور یا پھر خوبصورتی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے عدت کو پورے ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، اور دوسری جگہ دوسرے مرد کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد اگر نکاح کرنا چاہے تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔